ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انجینئر مرزا محمد علی جہلمی المعروف مرزا چڈو جو قادیانی ایجنٹ ہے اور جسے مرزا جونیئر بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ جو روش مرزا غلام قادیانی فراڈیے کی تھی وہی روش اس وقت جہلم کے مرزا جہلمی کی ہے۔ جو دین اسلام کے اندر فتنہ و فساد قادیانیت نے ڈالا وہی فساد اس وقت پلمبری فرقہ مسلمانوں کے اندر ڈال رہا ہے۔ جس طرح مرزا غلام قادیانی فراڈیے نے بتدریج دعویٰ جات کیے تھے، اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ نبوت کے دعوے داری کے لیے یا پھر جو بڑی ہستیاں ہیں مقرب ان کے خلاف بک بک کر کے یا ان کو معاذ اللہ ایک عام شخص کی سطح پر لا کر مرزا جہلمی مسلمانوں کے دلوں سے ان کی عظمت اور شانوں کو نکال رہا ہے، اور مرزا جہلمی صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین جیسی ہستیوں کی شان و عظمتوں کو اپنے فالورز جو کل کے لونڈے اور چھوکرے ہیں ان تک لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذرا یہ سنیے اس کی چول۔ کوئی عمار بن یاسر ہے آج کا، کوئی ابو ذر غفاری ہے آج کا، کوئی خباب ہے آج کا۔ دیکھا آپ نے ناظرین، کہتا ہے کوئی عمار بن یاسر ہے آج کا، معاذ اللہ۔ یعنی جہلمی فالور جو ہے وہ تو عمار بن یاسر ہے، اور جو اللہ کے اولیاء ہیں اکابرین امت ہیں وہ معاذ اللہ وہ مرزا جہلمی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسے اگر کوئی کافر کہے تو کہتا ہے ہم اسے کافر کہیں گے جو ہمیں کافر کہے گا، اور صحابہ کرام کو جو کافر کہے تو کہتا ہے صحابہ کرام کو کافر جو کہے گا اسے ہم کافر نہیں کہیں گے۔ اور پھر مجھے بتائیں کہ یہ آج کا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان ہستیوں کو یہ کہہ رہا ہے، اور اس سے تو پھر یہ نتیجہ نکلا کہ آج بھی پھر کوئی معاذ اللہ ابو بکر بھی ہو سکتا ہے، آج کا کوئی عمر بھی ہو سکتا ہے، آج کا کوئی عثمان بھی ہو سکتا ہے، اور آج کا کوئی مولا علی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہوگا تو وہ اس سے لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کہاں وہ صحابہ کرام جیسی ہستیاں کہ ساری کائنات کے اولیاء مل کر بھی ایک صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر نہ ہو سکیں، اور کہاں یہ جہلمی بدماش کے لونڈے کہ جو معاذ اللہ انہیں وقت کا تھپا لگا کے ان کو کہاں تک لے کے آ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، لیکن جہلم شریف آپ آئیں ایک دفعہ۔ ہاں کہتا آپ جہلم شریف آ جائیں۔ حیرت کی بات، جہلم اور شریف۔ اب یہ جہلم کی جو شرف اور شرافت ہے وہ چڈو صاحب لازمی بات ہے اپنی بتا رہے ہیں، کیونکہ بزرگوں کو تو وہ مانتے نہیں ہیں، بابی تو وہ کہتے میں ہوں نہیں، اگرچہ ہے اس کے کالے پیلے بابے ہیں اسی طرح کے، لیکن اب بتائیں کہ چڈو صاحب اپنے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی پورا جہلم شریف ہو گیا، اور بزرگان دین کی جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں معاذ اللہ وہ تو شاہی کوئی نہیں۔ تو اب چڈو صاحب کی جو عقل ہے اب اس کا علاج کون کرائے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہی میں رجی بجی دے آپ ہی میرے بچے جین۔ چڈو صاحب خود ہی جہلمی ہیں اور خود ہی جہلم کو شریف کہہ رہے ہیں، یعنی چڈو صاحب جیسے کوڑ گرلے کی وجہ سے پورا جہلم جو ہے وہ شریف ہو گیا۔ بہرحال آگے سنیے ناظرین۔ پھر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، دنیا کے کسی دربار میں مکہ مدینے کو چھوڑ آپ کو وہ روحانیت نہیں ملے گی جو اس اکیڈمی میں ملے گی۔ ہوئے 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 ہوئے، الامان والحفیظ، مکے مدینے کے علاوہ دنیا کے کسی دربار میں، یہ چڈو صاحب کے الفاظ ہیں، مکے مدینے کے علاوہ، یہ مکے مدینے کے علاوہ چڈو صاحب کے بقول دنیا کے کسی دربار میں وہ روحانیت نہیں ملے گی جو کہتا ہے ہماری اکیڈمی میں ملے گی۔ یا اللہ، یعنی کہ مولا علی پاک کا مزار شریف کدھر ہے بھائی؟ نجف شریف، ادھر بھی نہیں ملے گی، استغفر اللہ، وہ مکہ مدینہ میں نہیں ہے نا۔ ہاں چڈو صاحب نے اپنے والوں تو ویسے دو۔ اچھا، مرزا غلام قادیانی فراڈیے بھی یہی کہتا تھا، وہ مکہ مدینہ اور پھر اس کے لیے قادیان، بلکہ مجھے نہیں لگتا اسی کتابوں میں قادیان مکہ مدینہ سے بھی ہو بڑھ کر وہ کہتا ہو، لیکن وہ بھی یہی کہتا تھا۔ اور قادیان پہ تو اس کی ایسی وہ تھی کیونکہ وہ خود قادیان میں کہتا ہے اس کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے، معاذ اللہ۔ تو اب چڈو صاحب کے نزدیک جہلم ہو گئے شریف، اور جہلم کی وہ اکیڈمی یعنی کہ جو لانتوں کا گڑھ ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نا جی، ہمیں علمی اکڑے دیں گے، اب چڈو صاحب اس کا رد کریں۔ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ چڈو اگر ہمارے اولیاء اس کے نزدیک اولیاء نہیں ہیں
تو یہ صرف ہر صدی میں 5 ولیوں کے نام بتا دے، 14 5 70 ولیوں کے نام بتا دے کہ جی یہ اللہ کے ولی ہیں، صحیح جی اس کے نزدیک تو ولی ہے ہی نہیں. اس کے نزدیک تو جناب وہ کالے منہ والا بابا جو مولوی اسحاق جہلوی ہے، وہ وقت کا امام حسین ہے، اس کے نزدیک تو وہ کہتا ہے کہ جناب میرے جو فالوور نے، اچھا میرے فالوور کہتا ہے عمار بن یاسر ہے، وقت کے ابو ذر غفاری ہیں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ جو آج کے یہ ہیں، تو کل کلام کو پھر چڈو صاحب کی اگلی بات کیا ہوگی کہ آج کا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ، یعنی وقت کا نبی پھر میں ہوں. یہی کہنا چاہ رہا ٹھیک ہے نا، آج کے اگر یہ ہیں، وقت کے یہ ہیں، تو پھر کل کو یہ کہہ دیں گے میں وقت کا نبی بھی میں ہی ہوں معاذ اللہ. اور اسی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. اور اس کی اگلی ایک اور ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں یہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، ذرا وہ بھی سنیے گا. لیکن پوچھنا یہ ہے کہ یار تم کہتے ہو کہ کسی دربار میں وہ روحانیت نہیں ہوگی، یعنی انبیاء کرام کے دربار بھی ہیں، صحابہ کرام کے دربار ہیں، شام کے اندر دربار ہیں، مولا علی پاک کا دربار ہے، اور بزرگان دین کے تابعین کے کسی دربار میں نہیں ہے سوائے مکہ مدینہ کے. یہ چڈو کے الفاظ ہیں، ہمارے نہیں ہیں. اگر وہ استثناء نہ کرتا تو ہم کہتے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کوئی دائیں بائیں کی وہ کوئی بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے دنیا بھر میں مکے اور مدینے کے علاوہ دنیا کے کسی دربار میں، تو دنیا کے کسی دربار میں مکے مدینے کے علاوہ ادھر کی ہم بات ہی نہیں کرتے. تو اب یہ جو باقی شہروں کے اندر ہیں، کیونکہ ادھر تو جان بچا لے گا نا، تو کہتا ہے جو روحانیت میری اکیڈمی میں ہے، اور تیری اکیڈمی کے اندر تو اولیاء اللہ کو معاذ اللہ سب و شتم کیا جاتا ہے، اور اللہ پاک عز و جل تو اعلان جنگ فرماتا ہے. تیری اکیڈمی کے اندر تو جھوٹ بولے جاتے ہیں، 170 جھوٹ تو تقریباً مفتی علی نواز صاحب نے اپلوڈ کیے ہیں، اور قرآن پاک میں جو ہے وہ جھوٹوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. اور اسی طریقے سے پھر جھوٹے شخص کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ کتنی دور چلا جاتا ہے. تو جب تیری اکیڈمی میں قرآن و سنت میں جھوٹ بولا جاتا ہوگا، جب بزرگان دین پہ جھوٹ بولا جاتا ہوگا، تو وہاں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئے؟ اور پھر اس کے ساتھ حضور فرماتے ہیں من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. اور کتنے جھوٹ ہیں جو تم نے قرآن اور حدیث کی طرف منسوخ کیے معاذ اللہ، اپنی تشریح کی آڑ میں، اور فرنٹ پہ تم نے کتابیں رکھ کے لوگوں کو ٹون کیا. تو جو معاذ اللہ جہنمیوں والے کام کرے اور وہاں پر روحانیت ہوگی. پھر حدیث پاک من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن پاک کی تفسیر اپنی رائے سے کی، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اب اتنی وعیدیں جو اس کی کرتوتوں پہ ہیں، اور یہ بزرگان دین کے خلاف کتے کی طرح بھونکتا ہے، اور پھر اس کی اکیڈمی کے اندر روحانیت. وہ حضرت یہ کہو کہ لعنتیں کتنی برستی ہیں، اور تم جو ہے وہ پھر اس اکیڈمی کو معاذ اللہ دنیا کے تمام درباروں سے افضل اور اعلیٰ قرار دے رہے ہو. بالکل ویسے جیسے مرزا غلام قادیانی فراڈیہ قادیان کو جو ہے وہ معاذ اللہ بہت بڑا مقام اس کا وہ دیتا تھا. آگے سنیے ذرا. نبی علیہ السلام کے وہ 7 حقچار یار تھے نا، کہ میرے ساتھ حقچار یار ہیں، انڈرسٹینڈ اسلام، ٹھیک ہے، ٹرو مسلم اونلی اور ہدایت پورٹل. بالکل ماشاء اللہ. اب تو اشرا مبشرہ بھی ہو چکے ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ ماشاء اللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاء اللہ لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. دیکھا آپ نے اپنے اشرا مبشرہ چاروں یار 313، اور ادھر جو ہے وہ عمار بن یاسر کو وقت کا ابو ذر غفاری، وقت کا خبیب. یہ ساری باتیں مجھے بتائیے کس طرف لے کے جا رہی ہیں معاذ اللہ. 313 تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، تو یہ چڈو جو ہے یہ 313 کا عدد کیوں یوز کر رہے ہیں؟ اشرا مبشرہ تو سرکار کے تھے، اس کے اشرا مبشرہ کون سے ہو گئے؟ اور 4 چینل چلانے والے لونڈے وہ اس کے 4 یار کیسے ہو گئے؟ اور اس کی اکیڈمی میں آنے والے وہ معاذ اللہ وقت کے صحابہ کیسے بن گئے؟ اور یہ سارے بن گئے. تو یہ خود کیا کہاں پہ پھر گیا؟ وہی کہ وقت کا نبی میں ہوں، لیکن ابھی منہ کہنے کی دیر نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہ کوئی پھڑکا دے، پھر تو سارا کام ہی ختم ہو جائے گا. وہ اینڈ تک نہیں کہنا، باقی سارا کام کہنا ہے. بالکل مرزا غلام قادیانی فراڈی کی طرح. اس نے بھی سب سے پہلے کہا تھا میں تو مجدد ہوں، پھر میں مادی ہوں، پھر میں عیسیٰ ہوں، پھر میں کہتا میں مریم ہوں، پھر میں کہتا ہے ذلی نبی ہوں، پھر کہتا بروزی نبی ہوں، پھر کہتا میں معاذ اللہ محمد ہوں، پھر کہتا میں اللہ ہوں، پھر کہتا میں اللہ کی بیوی ہوں، پھر میں کہتا اللہ کی اولاد ہوں. تو وہ جس طریقے سے مخبوط الحواس اپنے دعووں میں سیڑھی چڑھتا گیا تھا، یہ بھی کبھی کہتا میں ولی ہوں، میرے نال نہ کچھ کرنا، اللہ دے خلاف انہوں نے جنگ کرتا ہے، اے منہ تے مسحور دی دال،
مٹی تے سوائے اللہ دا ولی ہے، کھڈڑی جو نکلدا کوئی نہیں ہے، اور زبان پہ ہر وقت جو ہے اکابرین کی توہینیں، صحابہ کرام کے خلاف بک بک، قرآن و سنت پہ جھوٹ، قرآن و سنت میں تبدیلی، اور اب کہتا ہے کہ یہ میرے جناب وہ فالور یہ ہیں وہ ہیں، اور میرے 313 میرے اشرا مبشرہ میرے 4، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اور ابھی تو مکہ مدینہ کا استثناء ہوا ہے، کل کو ہو سکتا کہہ دے کہ جی وہ مکہ مدینہ اس وقت تو بہت تھا عظمت والا، ہوں جیلم عظمت والا ہے، معاذ اللہ، یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ تھا ناظرین اب آپ کے سامنے کہ یہ سارے دعوے، یہ اس کو مرزا آخر جونیئر کیوں کہا جاتا ہے، اسے قادیانی ایجنٹ کیوں کہا جاتا ہے، اسے مرزا غلام قادیانی فراڈی کے ساتھ ساتھ اس کی چیزیں کیوں میچ کر رہی ہیں؟ خدا کے لیے آنکھیں کھول لیں، اپنا ایمان برباد نہ کریں۔ اس کا ایک کلپ مجھے ایسا دکھا دیں، ایک کلپ جس کو دیکھ کے اور آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں عشق رسول سے، اس واقعے کی رنگ بازی ہے اس کی وجہ سے نہیں، آپ کے دل میں صحابہ کرام کی محبت آئی ہو، تعظیم آئی ہو، بزرگان دین کی تعظیم آئی ہو، تو روحانیت اس کا نام ہے کہ انسان جس محفل میں بیٹھے اور پھر اللہ کے ولیوں کو بھونکنے لگ جائے، اسے روحانیت کہتے ہیں۔ روحانیت تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ جس محفل میں بیٹھے تو وہاں سے وہ کوئی اثر لے کر اٹھے، اور آپ اس کے فالورز کی دیکھ لیں، پھر ہم تو آپ ہی کی باتیں آپ کے سامنے لاتے ہیں تو آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جی ایسی زبان، تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ چڈو صاحب کے ہی سارا فیض ہے جو ہم اس کو حکڑے کی شکل میں لٹا رہے ہوتے ہیں کہ چڈو صاحب جو باتیں آپ اتنی بڑی بڑی بزرگوں کے بارے میں کرتے ہیں وہ اگر آپ کے نزدیک کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہی باتیں جب ہم آپ کے چڈو کا نام لے کے کہتے ہیں تو اس میں آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ یعنی وہ 100 تابعین مدینہ شریف کے کو چڈو کہے تو آپ کو کوئی درد نہیں ہے، اور ہم وہی لفظ اگر چڈو کو کہہ دیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو سر یہ ہے آپ کا فیضان۔ الحمدللہ ہم جن لوگوں کی صحبت اور محفل میں بیٹھتے ہیں وہ آج بھی اپنے اکابرین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ اکابرین ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ تم مجھ سے دعا کرو یا رب ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ چڈو کون کن لوگوں کے راستے پہ ہے بتائیں؟ امام بخاری تک تو اس کے نزدیک گستاخ ہے، معاذ اللہ، وہ کہتا بخاری شریف میں گستاخی ہیں۔ صحابہ کرام کی وہ کہتا ہے غلطیاں نکالنی چاہیے، صحابہ کرام اس کے نزدیک درست نہیں ہے، وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی کہتا ہے معاذ اللہ ان سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو چڈو نے اپنی کتنی غلطیاں آج تک آپ کو بتائی ہیں؟ ہدایت کی دعائی کر سکتے ہیں، اللہ پاک عز و جل ہمیں ایسے شتونگڑوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔